आप सब पर सलामती हो। कोमल जोइया का लिखा हुआ है, मुयस्सर किस लिए घर कोई आए, छीन लेंगे हमें ये दर बदर करके सराए, छीन लेंगे। अधूरी ही रहेगी छाँव की हसरत के माली, शजर तो देंगे लेकिन उनके साए छीन लेंगे। हमारे हर तरफ नादीदा हाथों का है डेरा, जो हमने ख्वाब मुश्किल से कमाए, छीन लेंगे। हमारी मिल्कियत पे क्यों करे दावा कोई भी, कोई आकर सदाएं क्यों लगाए, छीन लेंगे। जबानों पर लगाकर खौफ के ताले किसी दिन, ये हमसे जुर्रते इजहारे राय, छीन लेंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला क्या छिना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान इमरान खान का नारा लगा दिया और जिस तरीके से शेर अफजल मरवत कराची की सड़कों पे बल्ला उठाए इस वक्त घूम रहे हैं और कारकुनान जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, लगता यह है कि बल्ला छीन के ज्यादा कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। अकबर एस बाबर साहब बहुत खुश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीने जाने पे। ये यूं ही लगता है कि जैसे एक घर में दो लोगों के रिश्ते की बात चल रही थी। एक ज्यादा पढ़ा लिखा था, इलाके में मकबूल था और उसका दबदबा भी था। उसके रिश्ते की बात हो गई और दूसरे को इनकार हो गया। दूसरे ने उनके घर पे इत्तला पहुंचाई कि ये बदकिरदार है, ठीक नहीं है और इसकी जो मकबूलियत है वो भी अच्छी नहीं है, और खानदान वालों ने उसे भी जवाब दे दिया। अब वो सिर्फ इस बात पे खुश है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो हुआ इसका भी नहीं है। लेकिन उसकी खुशी तो इस बात पे ज्यादा यकीनी बनती थी कि उसका रिश्ता वहां पे हो जाता। अब दोनों रिश्ते से हाथ धो के बैठे हुए हैं। जो अवाम में मकबूल था, जिसकी मोहल्ले में काफ़ी बातचीत चलती थी, वो समझता है कि रिश्ता तो कहीं भी हो जाएगा, मकबूलियत में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कल के फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और कायदे के मुताबिक है, सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा ये एक केस को दो अदालतों में लेके गए थे, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे और माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि जमातों में जमहूरियत के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ तरीके से होने चाहिए। ख्वाजा साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपकी बात कैसे गलत हो सकती है। बहुत अच्छी बात आपने की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, मान रहे हैं, मैं तो बतौर पाकिस्तानी इसे मान रहा हूँ। हाँ, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड तो कुछ और बना हुआ है, लेकिन काश कि आपके तमाम रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हर फैसले पे इसी तरीके से रिएक्ट करते। अभी माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, माजी करीब में पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया, जिस तरीके से जजेस की किरदार कुशी की गई, और अभी हालिया दो जजेस ने इस्तीफा दिया, उनके फैसलों के ऊपर जिस तरीके से बात की गई, वो भी अगर जहनों में नक्श रहे तो अच्छी बात है। अपनी मतलब के मुताबिक आने वाले फैसले के ऊपर वाह वाह और दूसरों के खिलाफ फैसले आने पे अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले पे वाह वाह और दूसरों के खिलाफ भी फैसला आए तो वो भी वाह वाह और अपने खिलाफ फैसला आए तो थू थू करना, ये रवायत नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि कहना मुनासिब नहीं है कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो इनके साथ हो रहा है। माजी में इसी अदालत से पीटीआई को इंसाफ मिलता रहा है। उन्होंने कहा पीटीआई को जिस तरह सियासी जमात बनाया गया, उन्होंने सियासी जमात बन के नहीं दिखाया। हाँ, आपकी जमात मुकम्मल सियासी है, कारकुनान काबिल एहतराम, लेकिन जिस तरीके से आपने बयानिया वक्त दर वक्त तब्दील किया है, शायद आपको मालूम है, शायद आप ही उन लोगों में शामिल थे, शायद नहीं यकीनी शामिल थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर तनकीद की। और आज यही फैसला जो आया है इसके ऊपर आप काबिल सताइश कह रहे हैं। और माजी करीब में अगर ताहियात नाहिली फैसला खिलाफ आया होता तो आपके अल्फाज कुछ और होते। इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो कमर जमान कायरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गई है। पीटीआई ने जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि चीज़ें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे गौर करके रद्द-ए-अमल देगी। इब्तदाई तौर पे तो कायरा साहब रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोली, और अगर बोली भी है तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किए को भुगत रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने किए पे माफ़ी मांगते हैं तो बैठ के बात करने को हम तैयार हैं। लेकिन कल के फैसले के बाद यासीन आज़ाद साहब ने जिस तरीके से राय दी है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद मजबूत किया गया है और मुस्तकबिल में कोई भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती फॉरम पे नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर सब्त कर दी है। अब आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और होगा, किसी और की हुकूमत होगी, तो कोई भी दबाया जा सकता है
کسی کا بھی کندھا پکڑ کے اچکایا جا سکتا ہے اور کسی کا بھی کندھا نیچے کو گرایا جا سکتا ہے، اور یہ تمام تر ثوابدید جو ہوگی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوگی۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اپنے ہی رکن نے ان کے خلاف ماضی میں کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، تو ان سے پوچھنا بنتا تھا۔ اب مستقبل قریب میں کوئی بھی کسی پارٹی سے کوئی توڑے گئے شخص سے اعتراض دلوائے گا تو کون کدھر کو جائے گا؟ الیکشن کمیشن کو تو بااختیار بنا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین تو اب رہے نہیں، بیرسٹر گوہر کے گھر چھاپے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او سمیت اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، اور پولیس جانے پہ انکوائری کے حوالے سے ترجمان اسلام آباد پولیس کا بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ 13 جنوری کو پولیس ایک مخبر کی اطلاع پہ اشتہاری کی تلاش میں سیکٹر F72 میں پہنچی تھی۔ وہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے۔ معلوم ہونے پہ پولیس فوراً واپس آ گئی۔ بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی۔ معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کسی خبری کی اطلاع پہ گئے ہوں، اس خبری نے جو اطلاع دی، کیا اس خبری کو آپ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں کہ اس خبری نے غلط اطلاع دی ہے؟ جس گھر کا بتایا تھا وہ گھر تو بیرسٹر گوہر کا تھا۔ اگر خبری نے کسی اور گھر کی اطلاع دی تھی اور یہ کسی اور گھر پہنچ گئے تو آپ نے جس گھر کی اطلاع تھی کیا وہاں پر چھاپا مارا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی پارٹی کا مین رہنما ہو اور کسی کو بھی معلوم نہ پڑے کہ یہ اس کا گھر ہے؟ یہاں پہ تو ایم این ایز کے گھروں کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ تو ایسے پارٹی کا چیئرمین بن بیٹھا تھا جس پارٹی کے تذکرے ملک کے طول و عرض میں چل رہے تھے، اور کسی کو یہ معلوم نہ پڑا کہ یہاں پر بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ ہے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی پی او نے بھی کسی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پہ کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ڈی پی او سٹی کو انکوائری آفیسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ 3 دن میں طلب کی ہے۔ بلی کا بکرا بنا دیا گیا ایس ایچ او کو، اور اوپر جنہوں نے احکامات جاری کیے ہوں گے، جنہوں نے ڈائریکشن دکھائی ہوگی، وہ اس وقت بچے ہوئے ہیں۔ وہ ایس ایچ او جو ہے اسے کچھ عرصے بعد کہیں اور پہ تعینات کر دیا جائے گا۔ تاحکم ثانی 5 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے، اور مستقبل قریب میں آپ انہی کو نوازے جاتے بھی دیکھیں گے۔ لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر، جس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کردار کشی اور بہتان ترازی کی جا رہی ہے، میں بطور پاکستانی بہت شرمندہ ہوں۔ بطور پاکستانی فکروں میں لاحق ہوں کہ میرے ملک کا کیا بنے گا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا تشخص کیا بنے گا اگر اس طریقے سے۔ میں پر امید ہوں، میں قاضی صاحب کی بات کے اوپر پر امید ہوں۔ قاضی صاحب نے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ کیا ہے اور انہیں ان سے انتخابی نشان سے محروم کر دیا ہے، تو میں اس امید کے اندر بیٹھا ہوں کہ قاضی صاحب اپنے ان فیصلوں کے اوپر اور اپنے ان ریمارکس کے اوپر بھی قائم رہیں گے جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملک بھر میں الیکشن کروا دیے جائیں اور الیکشن میں مخالفین کو اٹھا کے بند کر دیا جائے اور کچھ لوگوں کو جتوا دیا جائے تو قانونی طور پے تو یہ الیکشن ہوں گے، لیکن اخلاقی طور پہ میں اسے کس طریقے سے مان پاؤں گا، میں تو اس پہ سوال کروں گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ قاضی صاحب حالیہ جو انتخابات ہونے والے ہیں اس کے اوپر سوال کریں گے۔ وہ ان لوگوں کے تحفظات کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ تحفظات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو لوگ یہ تحفظات کر رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، کل جب اس کا تذکرہ ہوا تو قاضی صاحب نے یہ آگے سے کہا کہ میں ایس ایچ او تو نہیں ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ قاضی صاحب تکنیکی گراؤنڈ کے اوپر ان لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، ملک کے اندر استحکام آئے گا اور شفاف انتخابات کا نعرہ لگایا جائے گا۔ قاضی صاحب اپنی آواز سے نہیں پھریں گے، اور قاضی حسین احمد کی طرح ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ قاضی خاموش ہو جائے۔ میں اس کی قطعی طور پہ امید نہیں کرتا، کیونکہ میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی القضاء کے منصب پہ فائز جو شخص ہے وہ فائز ہوتا تھا تو وہ اس لیے وہاں پہ قاضی فائز ہوا۔ میں اس بات کو ماننے والا ہوں کیونکہ میں اچھے کی امید رکھنے والوں میں سے، میں مرتے دم تک اچھے کی امید رکھوں گا، کیونکہ میرے خمیر کے اندر نا امیدی شامل نہیں ہے۔ میرے خمیر کے اندر بطور پاکستانی گھٹی میں ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان ہی عظیم ملک ہے اور پاکستان میں امن کی حکمرانی ہوگی، طاقت کی حکمرانی نہیں ہوگی، جمہور کی حکمرانی ہوگی، اور میں اس بات کے اوپر ابھی تک قائم ہوں۔ موجودہ صورتحال میں سیاسی منظرنامے پہ اگر دیکھا جائے تو ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں بے شمار آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بے شمار جو آوازیں اٹھ رہی ہیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ وہ پارٹی جو اس وقت تر بتر ہے، وہ پارٹی جس کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے،
قانونی طور پہ آئینی طور پہ جس کو سربراہ سے مائنس کر دیا گیا, جس سے انتخابی نشان لے لیا گیا, وہاں پہ اس پارٹی کا بانی بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایک ایک فرد کا فیصلہ تو کر نہیں سکتا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ ٹکٹس کس طریقے سے تقسیم ہوئے یا کس کس کو تقسیم کر دیے گئے. اب اس کی بات یہ عمران خان صاحب نے جیل میں جب ان سے سوال کیے گئے, کچھ لوگوں نے آ کے تحفظات کا اظہار کیا کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا ٹکٹ تمہیں دوں گا, لیکن ٹکٹ تو مجھے نہیں ملا, میرے مخالف کو مل گیا ہے یا کسی اور کو دے دیا گیا ہے یا غیر معروف شخص کو دے دیا گیا ہے. تو اس کے جواب میں کل ان کا یہ کہنا تھا اب اتنی ٹکٹوں کا فیصلہ میں اکیلا یہاں پہ بیٹھ کے فردن فردن کر تو نہیں سکتا تھا, اب جس طریقے سے تقسیم ہوئے ہیں یہ مجھے بھی نہیں معلوم. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو چلیں, پاکستان تحریک انصاف کا یہ مخمصہ ہے اور اس میں جو ٹکٹس تقسیم ہوئے ہیں وہاں پہ تو اعتراضات بنتے ہی تھے. اب دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر آپ دیکھ لیں تو ٹکٹس کی تقسیم میں تو وہ مشکلات کا شکار ہو گئے. آئی پی پی سے اتحاد نہیں ہو پایا, آئی پی پی کے جو ایڈجسٹ کرنے تھے وہ نہیں ہو پائے. پاکستان مسلم لیگ کاف نے جواب دے دیا, کراچی سے دستبرداری کا اعلان کرنا پڑا, دانیال عزیز مخالف ہو گئے, عائشہ رجب علی نے مخالف ہو کے کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. وہاں تو مشکلات ہیں. مشکل تو اصل ان کو پڑی ہوئی ہے کہ ٹکٹس بھی پاس میں ہیں, نشان بھی پاس میں ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ڈر اس حد تک ذہنوں کے اوپر مسلط ہے کہ کریں گے کیا. اور ادھر کراچی کی سڑکوں کے اوپر شیر افضل مروت کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا ہے, بلہ انتخابی نشان نہیں ہے لیکن بلہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اب کاریگر کی کاریگری کس حد تک کام آتی ہے, اور ہر جگہ یہ میں تو اسے مذاق کے طور پہ ہی دیکھتا ہوں, تضحیک کے طور پہ بھی کئی نشانات کو دیکھتا ہوں کہ جو الاٹ کیے گئے کہ باقاعدہ طور پہ تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. اب اس کو بطور بیانیہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا, جوتے کو کس طریقے سے بیانیہ استعمال کیا جائے گا, چمٹے کو کس طریقے سے کیا جائے گا, چینک کو کس طریقے سے کیا جائے گا, اس کے لیے وقت کا انتظار کیجئے. اور اگر یہ بیانیہ مضبوط ہو گیا تو پھر سوچئے کہ وہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں آج ہی سے کہ پاکستان تحریک انصاف بلے کے بغیر بھی مضبوط ہے, تو ان لوگوں کا ڈر پھر مارا نہیں جا سکتا. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نے کے بعد.